برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وآبائہ وإطرتہ وأزواجہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نذرانِ عقیدت نہایت عاجزی سے محبت سے عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کے اس مبارک موقع پر اپنے گھر میں اس مسجد کے اندر پہنچ کر اپنی عبادت اور ہم سب کو تعلیم و تعلم کی توفیق رفیق نصیب فرمائی۔ کروڑوں مرتبہ اس مالک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب، مریضوں کے طبیب، گناہگاروں کے شفیع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار، آپ کے دین متین کو سمجھنے، سیکھنے اور قرآنی تعلیمات کو پڑھنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو قول و فعل کے اندر صادق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہم جو بیان کریں، جو سنیں اور جو سنائیں، ہم سب کو اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم، آج کا ہمارا موضوع سخن امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فقاہت اور آپ کی عزت و منصبت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالی نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ کچھ خدا کے بندوں میں وہ ہوتے ہیں کہ جن کو لکھنے کی بڑی مہارت و لیاقت حاصل ہوتی ہے، وہ اچھی مکاتبت کر لیتے ہیں، اچھا لکھ لیتے ہیں، اچھی تحریر لکھ لیتے ہیں، انہیں محرر کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو تصنیف مصنفین کا ایک ملکہ عطا کیا ہوتا ہے، وہ اچھے مصنف ہوتے ہیں، کتابیں تیار کر لیتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں نطق میں، بولنے میں، کلام کرنے میں
مہارت عطا کی ہوتی ہے، وہ بولنے کا ایک اچھا ملکہ رکھتے ہیں، وہ گفتگو کریں تو ان کا انداز گفتگو بڑا حسین ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں اور بڑے ٹاپ کلاس کے وہ مدرس ہوتے ہیں، لیکچرار ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے مخاطب کو لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، جب وہ اپنے مخاطب کو علم جو ہے وہ بہم پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس علم پہنچانے کا بڑا اچھا ملکہ ہوتا ہے کہ وہ چند لفظوں کے اندر اپنی علمی ماخذ کے ساتھ اور اپنی ایک منفرد مہارت کے ساتھ اپنا معافی ضمیر اور اپنا خیالات کا اظہار جو ہے وہ اگلے کے قلب تک، سینے تک پہنچا دیتے ہیں۔ مختلف صلاحیتیں ہیں، اور پھر ضروری نہیں ہے جو اچھا مدرس ہو، اچھا لیکچرار ہو، وہ اچھا متکلم بھی ہو، وہ اچھا گفتگو کرنے والا بھی ہو، مقرر بھی ہو، خطیب بھی اچھا ہو، ضروری نہیں ہے۔ جبکہ یہ ضروری ہے کہ جو اچھا لیکچرار ہو، جو اچھا مقرر ہو، جو اچھا خطیب ہو، وہ صاحب علم ہو، وہ صاحب علم ہو، یہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، ان صلاحیتوں میں سے کسی ایک صلاحیت کے ساتھ اگر کوئی منفرد پایا جائے، جس کے اندر یہ چیز پائی جائے، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے جسے عطا کیا ہو، وہ خود تو اس ملکے سے مستفید ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ میری پوری کی پوری گفتگو کا ماخذ ہے، اسے اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی گفتگو کو سمجھنا آسان ہوگا کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے جس خوبی کے ساتھ نوازا ہے، وہ اس خوبی سے خود تو سرشار ہے ہی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اس خوبی کے ساتھ دوسرے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسا ہے نا، اس کی خوبی سے دوسرے بھی حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ فائدہ حاصل کرنے والے کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف اس کے اسباب اور مختلف اس کے طرق ہیں۔ مثلا کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا، تو ان کی صلاحیتیں جب بروئے کار آئیں تو اس کی صلاحیتوں سے اس کے گھر والے فائدہ اٹھاتے ہیں، محلے داروں کو خبر ہی نہیں ہوتی، دیگر دوست احباب کو خبر ہی نہیں ہوتی، فائدہ گھر والے اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں، جب انہیں استعمال کریں، تو ان کی صلاحیتیں جب روشن نظر آتی ہیں تو اس کے گھر والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور محلے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی کہ حلقہ احباب جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، حلقہ ارادت جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پاس بیٹھنے والے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں تک اس کا سایہ پہنچتا ہے وہ اس کے اس جو ہے وہ سائے میں رہتے ہوئے، حلقہ ارادت میں رہتے ہوئے، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہیں اور علمی سیراب ہوتے ہیں، علمی سیراب ہوتے ہیں۔ اگر صاحب علم ہوگا، اگر اسے کسی اور صلاحیت کے ساتھ نوازا ہے تو وہ اس کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی عہدہ ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والے اس کے اس عہدے سے فائدہ اٹھائیں گے۔
میرا جی یہ ایم پی اے صاحب ہے، میرے اچھے جاننے والے ہیں، میں اچھا ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری ان کے ساتھ اچھی واہ واہ سلام دعا ہیلو ہائے سارا معاملات ہیں، لہذا مجھے دنیا میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو مجھے پھر ان سے کیا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں؟ فائدہ ہوگا نا۔ اسی طرح کوئی دینی معاملات ہیں تو اسے بھی اس معاملے میں فائدہ ہوگا، یعنی کہ یہ ایک درجہ ہے فائدہ حاصل کرنے کا۔ کچھ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں کوئی صلاحیت عطا کی اور صلاحیت عطا کرنے کے بعد خداوند قدوس نے ان کی اس صلاحیت کو ان کی اپنی ذات میں ضم کر کے رکھا۔ خدا نے تو تجھے یہ امانت عطا کی تھی کہ تو اسے لوگوں تک پہنچا، خدا نے تو تجھے امانت عطا کی تھی کہ تو اسے لوگوں تک پہنچا، اس لیے نہیں دی کہ تو اسے اپنے تک محدود رکھ، اپنا مصلی بچا کے رکھ اور اپنی نماز سیدھی کر کے رکھ اور اپنے معاملات درست رکھ۔ نہیں، خدا نے تجھے یہ امانت اس لیے دی ہے کہ تو اپنا مصلی بھی بچا اور اپنا محلہ بھی بچا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس نے کیا کیا؟ کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس امانت کو اپنے تک محدود رکھا اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا۔ یہ اب فائدہ جو ہے اس کی اپنی ذات تک رہ گیا، کسی دوسرے کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ لیکن اے میرے دوستو، اس زمین کی پر، اس دھرتی پر اور اس صفحہ ہستی پر ماں نے ایک ایسا بھی جنم دیا، ایک ایسا بھی جوہر، ایک ایسا بھی لال اور ایک ایسا بھی ماں کا پروردہ اس زمین پر آیا کہ جسے اللہ کریم نے صلاحیتوں سے نوازا، تو اس کی صلاحیتیں جب بروئے کار لائیں، جب ان کی صلاحیتوں نے اپنے اثرات چھوڑے، جب وہ مہتاب چمکا، جب اس کی روشنی پھیلنے لگی، تو اس کی روشنی فقط اس کی اپنی ذات کو چمکانے تک نہیں رہی۔ بیٹھے، اس کی ذات کو فقط چمکانے روشن کرنے تک اس کی روشنی نہیں رہی، بلکہ اس کی روشنی نے اس کے گھر کو بھی روشن کیا، اس کے محلے کو بھی روشن کیا، اس کے علاقے کو بھی روشن کیا، اس کے علاقے کو روشن کرنے کے بعد اس کے قصبے کو، اس کے ضلع کو اور اس کے علاقے کو، میں نے کہا ذرا تھوڑا سا اپنا ذہن مزید وسیع کریں، اگر کسی کی روشنی پھیلے تو کتنی پھیلے گی؟ اس کے اہم اثر لوگوں میں پھیل جائے گی، اس کے زمانے تک پھیل جائے گی، اس کی دنیا تک پھیل جائے گی، وہ رخصت ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم چراغ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امت کے وہ عظیم روشن مہتاب ہے کہ رب کائنات نے جب انہیں صلاحیتیں عطا کی، جب یہ مہتاب بن کر چمکا، تو آج 1200 سال گزرنے کو ہیں، 12 صدیاں گزرنے کو ہیں کہ ان کی روشنی آج بھی چمک رہی ہے، لوگ آج بھی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان کی روشنی سے لوگ آج بھی 12 صدیاں گزرنے کے بعد پھر سلام نہیں کرنا چاہیے اس عظیم شہزادے کو کہ بھئی تو اور میں تو اپنے گھر کو نہ سنوار سکے، اور وہ ہیرا جسے خداوند قدوس نے ایک مقام عطا کیا، اور وہ مقام حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی صلاحیتیں جب استعمال کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صلاحیتوں کے پیش نظر اپنی توفیق سے 12 صدیاں روشن کر دی، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان رہے گا۔ آپ کی فقہ حنفی جس کی بنیاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، قیامت تک لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ حنفی کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے
ان مسائل کو سمجھتے سیکھتے ہوئے اپنی نمازیں بھی درست کریں گے، اپنے روزے بھی درست کریں گے، اور اپنے معاملات کو بھی درست کریں گے، اور ہمیشہ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کی علمی میراث کو لوگ ایک دوسرے تک تقسیم کرتے کرتے پورے جہان کے اندر ان کے یہ اجالے رہیں گے۔ آج لوگ ہمیں یہ تانے دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن و سنت کے اندر کیا چیز نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا کون سی وہ چیز ہے جو خدا نے قرآن کے اندر نہیں بیان کی، اور کون سا وہ مسئلہ ہے جسے قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکتم، میں تمہیں ایک ایسے دین کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں ایسا دین عطا کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور اس کی رات بھی دن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کسی قسم کی کوئی مخفی چیز ہی نہیں ہے، اس کو واضح طور پر اعلانیہ طور پر ہر لحاظ سے اسے جب وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر کے جب وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لہٰذا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے ہر چیز تو واضح ہے، تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی کی تقلید کریں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم مسئلہ بیان کریں تو اس پر کہیں اس پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے؟ ہم یوں کیوں کہیں کہ ائمہ اربعین نے اسے یوں بیان کیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان کیا، حضرت امام شافعی نے یوں بیان کیا، امام مالک کا یہ ہے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہے، ان ائمہ محدثین کا ہم کیوں تذکرہ کریں؟ جب قرآن و سنت کے اندر ہر چیز موجود ہے تو پھر قرآن و سنت کی تقلید کریں، قرآن و سنت کا فہم حاصل کریں اور قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے سیدھے راستے پر چلیں۔ ہمیں ضرورت کیا ہے اس مقلد ہو کر اور اس تقلید کے اس جب وہ مسئلے کے اندر پھنس جائیں؟ سوال کرتے ہیں عزیزان محتشم سامعین کرام، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت کو اگر بیان کریں اس کے لیے تو ایک وقت چاہیے، اس کے لیے تو ایک ٹائم چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا کمال کا ذہن اور کیسا کمال کا علم عطا کیا تھا، اس کے لیے تو ایک علیحدہ ایک پورا موضوع چاہیے، مضمون چاہیے، اور اس کے لیے طویل وقت چاہیے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر لوگوں نے جو وہ ایسے ایسے انسائکلوپیڈیا تیار کر دیے ہیں کہ آپ کے نام پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی تعریف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ منورہ میں فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری شریف کے سے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر دین ثریا ستارے پر بھی رہ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی نسل میں ایک ایسا بندہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ شخص ثریا ستارے سے دین کو کھینچ کر لے آئے گا اور میری امت تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فہم عطا کرے گا، اور تقریباً تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے۔ یہاں سے فارس کے اندر حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے اہل ہیں۔ حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، فرماتے ہیں کہ قیامت
تک کے لوگ جسے دین کا علم سیکھنا ہوگا, دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا, جسے دین کا کوئی جو ہے وہ تھوڑی سی جستجو ہوگی, اور دینی دسترخوان سے اسے اگر کچھ حاصل کرنا پڑے گا اور اس کا ذہن ہو, جستجو کرتا ہو کہ وہ میں دین کا کوئی مسئلہ پوچھوں, آپ نے فرمایا قیامت تک لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان کے وہ جو ہے وہ محتاج رہیں گے, اور جس نے علم سیکھنا ہے اسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی دسترخوان پر آنا پڑے گا. آئے گا تو پھر اسے پتا چلے گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے کیا کیا ہے. تو رہا یہ سوال کہ تقلید کیا ہے, کیوں کرنا ضروری ہے, اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی یہ آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر ہے 17. سورہ رعد کی آیت نمبر 17 آیت ہے. 17 نمبر آیت میں 12ویں سپارے میں 13ویں سپارے میں سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں سورہ رعد کی آیت نمبر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا. آسمان سے جب پانی نازل ہوتا ہے فسالت اودیہ, وہ پانی چھوٹی چھوٹی وادیوں تک پہنچتا ہے, وہ پانی وادیوں تک پہنچتا ہے بقدرہا, اور فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ وادیاں وہ پانی حاصل کرتی ہیں, اور وہ پانی حاصل کر کے وہ فائدہ حاصل کرتی ہیں. اب یہ آیہ مقدسہ جب نازل ہوئی, ہم نے جب پڑھی, ہمیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں سنایا کہ یہ پانی جو آسمان سے نازل ہوا اور مختلف وادیوں میں جب یہ پانی پہنچا اور ہر وادی نے اپنی اپنی حسب گنجائش وہ پانی حاصل کیا, اور پانی حاصل کرنے کے بعد اسے وہ پانی کے ساتھ وہ فائدہ اٹھایا, نفع حاصل کیا. اس پانی سے مراد کیا ہے عزیزان گرامی قدر, کسی اور کی تفسیر نہیں. سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردہ ہیں, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں, چچا زاد ہیں, وہ اس تفسیر کرتے ہوئے آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس ماء سے مراد ماء, پانی سے مراد یہ وہ پانی نہیں جو ان کالے بادلوں سے نکلتی ہے, پانی نکلتا ہے اور ان کالے بادلوں سے پانی اتر کر ان چٹانوں پر, پہاڑوں پر, زمین کی جو وہ آبیاری پر اور ان ریگزاروں پر پانی پڑتا ہے, یہ وہ پانی مراد نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ پانی وہ مراد ہے جو مدینہ سے ابر کرم بن کر برستا ہے, اور کھیتیاں وہ مراد نہیں ہیں جو زمین کی بستیاں مراد ہیں. فرمایا کہ نہیں, یہ روشن سینے مراد ہیں, یہ روشن سینے مراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بارش برسائی. جب علم کی بارش برسائی, علم کی بارش جب ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ علم کی بارش ہر کسی پر ہوتی ہے, جس کے پاس جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ اتنا علم حاصل کرتا ہے, وہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے سینے میں اتنا بسا لیتا ہے. جب وہ اسے اپنے سینے کے اندر بساتا ہے, اپنے سینے سے بسانے کے بعد اس علم کی مقدار خدا اس کا سینہ روشن کر دیتا ہے, اس کا سینہ اس قدر روشن ہوتا ہے. آئیے اسی آیہ مقدسہ کے پیش نظر اب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں. یہ بخاری شریف ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال, اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و ہدایت کا روشن مہتاب بنایا, علم کا, ہدایت کا منارہ نور بنایا. اور کیسے بنایا, کس قدر بنایا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے کمثل الغیث الکثیر, جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے.
جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے، بارش کی بھی مختلف قسمیں ہیں، بارش کی قسمیں مطلب بارش ہوئی ایک جگہ ہوئی دوسری جگہ نہیں ہوئی، اور دوسری جگہ ہوئی تو تیسری جگہ نہیں ہوئی، اور ایک جگہ پر ہوئی تو اتنی سی ہلکی ہوئی کہ وہ زمین بھی صحیح طریقہ سے گیلی نہ ہو سکی، خشک کی خشک رہ گئی، کسی جگہ پر پڑی تو وہ جس چیز پر بارش پڑی تو وہ پڑنے کے بعد وہ چیز کو بھی پتہ نہیں چلا کہ بارش ہوئی، یعنی چند قطرے ٹپکے وہ بھی بارش ہے، اور ایک وہ بھی بارش ہے جب بارش برسی تو موسلا دھار برسی، جب بارش برسی تو ایسی اپنے کر کے برسی کہ زمین کا کوئی ایک چپا نہیں ایسا رہا، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہا کہ جو خشک رہ جائے۔ فرمایا خدا نے مجھے علم و ہدایت کا وہ ایسا میرا بنا کر بھیجا کہ میرے علم و ہدایت کی مثال اس بات کسی ہے کہ جو برستی ہے تو زمین کے ہر کونے تک پہنچتی ہے، زمین کے ہر خطے تک پہنچتی ہے، اپنے کر جب برستی ہے تو فرمایا کہ میری بارش ہر کسی تک پہنچتی ہے، ہر کسی تک پہنچتی ہے، کوئی اس سے خالی نہیں رہتا، ہر کسی تک پہنچتی ہے۔ میرے کریم کی جب بارش ہر کسی تک پہنچی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر آگے زمین تک جب وہ بارش پہنچتی ہے تو زمین کی مختلف قسمیں ہیں، زمین کی مختلف قسمیں ہیں۔ زمین کی مختلف قسموں سے مراد کوئی زمین تو وہ ہے کہ جب اس پر ابر کرم بن کر بارش برسی اور اس نے اس پانی کو جذب کر لیا، پانی کو جذب کیا، پانی کو جذب کرنے کے بعد بارش برسی، اس میں سے پھل اگے، پھول کھلے، سبزیاں اگی، سبزہ اگا، ہریالی ہو گئی، چمنستان جو ہے وہ ہر طرف لہلانے لگا اور ہر طرف اس بارش کے اثرات نظر آنے لگے۔ یہ تو ایک وہ زمین ہے، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں کہ اسی حدیث مبارکہ میں کہ ایک وہ زمین ہے کہ بارش اس پر بھی برسی ہے، مگر وہ زمین ایسی ہے کہ اس پر جب بارش برسی تو اس نے اس بارش کے پانی کو جذب نہیں کیا، محفوظ کر لیا تالاب کی صورت میں۔ جس طرح تالاب بنے ہوتے ہیں وہ پانی جذب نہیں کرتے، پانی محفوظ کر لیتے، وہ پانی محفوظ کر لیا۔ جب پانی محفوظ کیا وہ پانی جو ہے وہ اس زمین کو خود کو تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو اپنا فائدہ، توجہ ہے، اس تالاب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس سے دوسرے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کسی نے جانور کو پانی پلانا ہو یہاں سے لے کر جائے گا، کسی نے کھیتی کے اندر اپنی کھیتی باڑی کے اندر اسے پانی کو استعمال کرنا ہو یہاں سے لے کر چلا جائے گا، اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہو گھر میں استعمال کرنا ہو یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تیسری وہ زمین ہے کہ جب اس پر بارش برستی ہے نہ تو وہ پانی اکٹھا کرتی ہے نہ وہ پانی جذب کرتی ہے، بلکہ اس پر بھی بارش برسی اور اس پر بارش برسنے کے بعد اس نے وہ پانی اس بارش کی قدر ہی نہیں کی، اس بارش کی قدر ہی نہیں کی، اس بارش کی 79 نمبر یہ روایت جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بارش اس پر بھی برسی ہے مگر ان تینوں زمینوں کے اندر سے، تینوں زمینوں کے اندر سے بہترین زمین کس کی ہے کہ جس نے پانی جذب کر لیا، پانی جذب کرنے کے بعد اس میں سے پھل اگائے، پھول اگائے۔ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بارش سے بھی مراد علم ہے، اس بارش سے بھی مراد علم ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے جو فرمایا انزل من السماء ماء، یہ بھی پانی آسمان سے اترا بارش بن کر، اس سے مراد بھی علم ہے۔ اب جس نے اس سے مراد علم لیا اور علم مراد لینے کے بعد وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر کسی کے اپنے ہاتھ جو وہ مقدور میں نہیں ہوتا، خدا جسے جتنی توفیق عطا کرتا ہے وہ اتنا حاصل کرتا ہے، وہ اتنا حاصل کرتا ہے۔ خداوند قدوس جل مجدہ الکریم نے اب جسے یہ توفیق بخشی کہ اس کے سینے پر ابر کرم بن کر جب بارش برسی تو اس بارش کا پانی اس نے حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد اس میں سے اب بارش کا پانی ایک ہی ہے، بارش کا پانی ایک ہی ہے، H2O فارمولا پانی کا، H2O یہ پانی کا فارمولہ ہے۔ اب جب پانی بارش کا بن کر زمین پر برسی، پانی وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا، آسمان سے نازل ہونے کے بعد وہ پانی جب زمین میں گیا اس میں سے خربوزہ نکلا، اس میں سے مالٹا نکلا، اس میں سے تربوز نکلا، خربوزہ نکلا، انگور نکلا، انار نکلا۔ اب ان کے اندر جو پانی ہے اگر آپ اس کا بھی فارمولہ دیکھیں
وہی ہے، پانی وہی ہے جو آسمان سے اترا، اور آسمان سے اترنے کے بعد کوئی پھل کی صورت میں بن گیا، کوئی پھول کی صورت میں بن گیا۔ یہ قدرتی پانی وہ ہے جو رب کائنات نے آسمان سے اتارا، اور زمین نے اسے جذب کرنے کے بعد اپنے اندر سمو لیا، اور سمو لینے کے بعد یہ قدرتی جو پھل اگے اور یہ پھول اگے، اگر آپ ان کا بھی جب وہ اگر فارمولا چیک کریں، ان کا ٹیسٹ کروائیں، لیبارٹری کروائیں، اس کا فارمولا بھی وہی ہے، لیکن آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ آسمان سے پانی اترے میں وہ تو حاصل کروں گا کیونکہ وہ قدرت کا پانی ہے، وہ ڈائریکٹ مجھے مل رہا ہے، وہ تو میں حاصل کروں گا، مگر یہ جو زمین کے اوپر نکلا، توجہ آپ کی میری طرف کیجئے گا، اب جب یہ پانی زمین پر اترا، زمین پر اترنے کے بعد اس پانی نے اب تو شکل چینج کر لی ہے، یہ مالٹے کی صورت میں آ گیا، میں اسے حاصل نہیں کروں گا، یہ انگور کی صورت میں آ گیا، میں اسے حاصل نہیں کروں گا، یہ انار کی صورت میں آ گیا، میں حاصل نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے تو اپنی ماہیت بدل لی، اس نے تو اپنی صورت بدل لی، اس نے اپنا چہرہ چینج کر لیا، میں بدلے چہرے کو نہیں مانتا، یہ تو بدعتی چہرے ہیں، میں کسی بدلے ہوئے دین کو نہیں مانتا، یہ تو بدلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح آسمان سے اترا وہ قدرتی ہے، اور قدرتی وہ بھی ہے، اور یہ قدرتی ہے، میں نے کہا اسی طرح جس طرح وہ پانی استعمال کرتے ہو، اور یہ پانی بھی تم انار کی صورت میں، تربوز کی صورت میں، خربوزے کی صورت میں، پھل فروٹ کی صورت میں آپ استعمال کر جاتے ہو، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ علم کی بارشیں وہ ہوتی ہیں جو باطنی ہوتی ہیں، جو بارشیں باطنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اگر ظاہراً کسی زمین پر بارش برسے، اور بارش برسنے کے بعد اس سے جب ثمرات کرتے ہیں تو اس میں سے پھل فروٹ اور پھول اگتے ہیں، اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بارش جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سینہ مقدس پر اترتی ہے، رب کائنات اس سینہ امام اعظم سے فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کو نکالتا ہے، اور یہی حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بارش جب حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت کے سینے پر آپ نازل ہوتی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام اہل سنت کے سینے سے فتاوی رضویہ کی صورت میں یہ پھول اگتے ہیں۔ اب اسے کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی طرح باطن کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک روایت پڑھ لی، حضرت امام وقت مجدد وقت حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، آپ نے روایت پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز کے اندر فاتحہ شریف نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ شریف نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ آپ نے یہ روایت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا، آج سے قبل میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، امام کے پیچھے جو نمازیں پڑھی ہیں، میں تو ان میں خاموش رہا، امام کی رد کرتا رہا، میں پیچھے خاموش رہا، تو پھر میری ساری وہ نمازیں گئی۔ یہ سوچا، اور سوچنے کے بعد آخری لمحات ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، یہ سوچنے کے بعد آپ نے ہر نماز میں امام کے پیچھے ہوں یا غیر امام اکیلے ہوں، آپ نے ہر نماز میں فاتحہ شریف پڑھنی شروع کر دی، ہر نماز میں قبلہ فاتحہ شریف پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے جب ہر نماز میں فاتحہ شریف پڑھنی شروع کر دی، چند دن ہی گزرے، رات کو گھر گئے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، خواب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ تشریف لائے، آپ نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے باقی باللہ کیا جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے جانتے ہیں؟ جی آپ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے میرے مقتدیوں کے اندر کون کون ہے؟ میرے مقتدیوں کے اندر، میرے مذہب حنفی کے اندر کون کون ہے؟ اپنے وقت کے داتا گنج بخش علی حجویری میرے مقتدی ہیں، اپنے وقت کے خواجہ اجمیری میرے مقتدی ہیں، بڑے بڑے اوتاد ابدال
افضل نجبا نقبا اور غور میرے مقتدی ہیں۔ اگر قرأت خلف امام میں سورہ فاتحہ پڑھنی جائز ہوتی اور میں نے پڑھنے سے منع کر دیا، اور اگر میں غلطی پر ہوتا اور میرے مقتدیوں کے اندر یہ ہوتے تو میری وجہ سے خداوند قدوس کسی کو ولایت نہ عطا کرتا، کسی کو ولایت نہ عطا کرتا۔ اب آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ دیکھ لیں وہ ولی ہیں یا نہیں، وہ ولی ہیں یا نہیں۔ یہ جملہ حضرت امام اعظم واپس چلے گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو آپ نے جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کے پیر و مرشد آئے۔ آپ نے فرمایا بھائی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی نہیں، اب تو یہ تیرے پیروں کی بات آ گئی ہے، اب تو یہ سارے ولیوں کی بات آ گئی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبے کے مالک ہیں۔ قیامت تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ان کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا